بسم اللہ وعلی برکات رسول اللہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکات میں عالی کی کتاب فیضان رمضان کی قسط بنام ہفتہ واری سالات 292 اجتماعی اعتکاف کی 17 مدنی بہاریں، اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ کریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون کتاب فیضان رمضان صفحہ 409 تا 426 سے لیے گئے ہیں۔ اجتماعی اعتکاف کی 17 مدنی بہاریں، درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ شکاری خود شکار ہو گیا۔ جیکب آباد سندھ پاکستان کے ایک اسلام بھائی نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس میں جہالت کا گھپ اندھیرا تھا۔ صحابہ کرام عالم ردوان کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ وہ بھی اس ضلالت و گمراہی میں پوری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی توبہ کے اسباب یوں ہوئے کہ آج کا رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جیکب آباد میں رمضان مبارک 205 عیسوی کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی ترکیب تھی۔ ان کے محلے کے چند لڑکے بھی معتکف ہو گئے تھے۔ انہیں تنگ کرنے کی غرض سے وہ مدنی مرکز فیضان مدینہ چلے آئے۔ وہاں سنتیں سکھانے کے حلقے لگے ہوئے تھے۔ وہ طاق میں بیٹھ گئے کہ موقع ملے تو شرارت شروع کروں کہ اتنے میں عاشق کے رسول خیر خواہ نے بڑے ہی پیارے اور دل نشین انداز میں انہیں حلقے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کی نرمی اور عاجزی کے باعث وہ انکار نہ کر سکے اور حلقے میں بیٹھ گئے اور ولی کی دعوت اسلامی کا بیان دھیان سے سننے لگے۔ ولی کے بیان میں عجیب کشش تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیان کے مدنی پھولوں کے سیر میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔ عاشق رسول نے انہیں بقیہ دنوں کے اعتکاف کی دعوت دی۔ انہوں نے حامی بھالی اور اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ تو شکار کرنے چلے تھے، مگر لو اپنے دام یعنی جال میں صیاد شکاری آ گیا کہ مصداق خود ہی شکار ہو کر رہ گئے۔ ان کے لیے اعتکاف میں بھی سبھی کچھ نیا تھا۔ دوران اعتکاف انہیں اپنی گمراہی کا پتہ چلا۔ الحمدللہ انہوں نے باطل عقائد سے توبہ کی، کلمہ طیبہ پڑھا اور دعوت اسلامی کے سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر جانب مدینہ رواں ہو گئے۔ انہیں اپنا چہرہ مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے اور سر کو سبز امامہ شریف سے سر سبز و شاداب کا لیا ہے۔ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر کے دعوت اسلامی کی تنظیمی ترقی کے مطابق حلقہ ذمہ داری پر فائز ہوئے اور الحمدللہ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنے والے بن گئے۔ اللہ رب العزت انہیں اور ہمیں دینی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے اور بھٹکے ہوئوں کو حق و صداقت کی راہ دکھائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم ہوگی شرارت کی عادت، چلو دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دور ہوگی گناہوں کی شامت، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی تھی۔ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان حال مقیم کراچی کے ایک اسلام بھائی والدین کے معاذ اللہ انتہائی درجہ گستاخ تھے۔ کرکٹ اور بلیئرڈ کھیلنے میں دن برباد کرتے اور رات ویڈیو سینٹر کی زینت بنتے۔ ماہ رمضان مبارک میں ماں باپ سے انہوں نے بہت زیادہ لڑائی کی، یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ اپنی گناہ بھری زندگی سے خود ہی بیزار تھے، غضب کے جذباتی تھے، اس لیے معاذ اللہ کئی بار خودکشی کی بھی کوشش کی مگر الحمدللہ ناکامی ہوئی۔ اللہ پاک کرم سے ان کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا شوق پیدا ہوا۔ اپنے گھر کی قریبی مسجد ہی میں اعتکاف کا ارادہ تھا کہ ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشق رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشق رسول کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ الحمدللہ اجتماعی اعتکاف کی برکتوں کے کیا کہنے۔ کلین شیو اور پینٹ شرٹ میں کسے کسائے تھے، مگر تربیتی حلقوں، سنت بھرے بیانات اور عاشق رسول کی صحبتوں نے وہ مدنی رنگ چڑھایا کہ ہاتھوں ہاتھ داڑھی بڑھانی شروع کر دی، امامہ شریف کا تاج سر پر سجا لیا اور چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے ہاتھوں ہاتھ سنتیں سیکھنے سکھانے کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشق رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے، خدا قسم یہ میری زندگی سب سے پہلے عید تھی جو بہت اچھی گزری۔ واپسی پر گھر آ کر امی جان قدموں سے لپٹ گئے اور اس قدر ہوئے کہ ہچکیاں بند گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو سارے گھر والے انہیں گھیرے ہوئے تھے اور تصویر حیرت بنے ایک دوسرے کا منہ تاک رہے تھے، کسے کیا ہو گیا۔ الحمدللہ گھر میں بہت اچھی ترکیب بن گئی۔ انہیں تنظیمی طور پر علاقے مشاورت کا نگراں بننے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 دن کا تربیتی کورس کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ مزید 126 دن کے امامت کورس کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اللہ رب العزت انہیں اور ہمیں استقامت عنایت فرمائے۔ بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں نے عید کے علاوہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی۔ میاں والی کالونی منگو پیر
روڈ کراچی کے ایک اسلام بھائی نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ہونے سے پہلے کئی گرل فرینڈس بنا رکھی تھیں۔ گندی ذہنی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ گندی فلمیں دیکھا کرتے۔ حیرت بالا حیرت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں عید کے علاوہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، اور انہیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور انہیں عاشقان رسول کے دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف نصیب ہو گیا۔ فیضان مدینہ کے دینی ماحول کی بھی کیا بات ہے، ان کی آنکھیں کھل گئیں، غفلت کا پردہ چاک ہوا اور نیکیوں کا جذبہ ملا۔ الحمدللہ انہوں نے نماز سیکھ لی اور 5 وقت باجماعت نماز کے پابند ہو گئے۔ انہوں نے 2 مساجد میں فیضان سنت کا درس شروع کیا۔ الحمدللہ اسلام بھائی، انہوں نے ایک مسجد کی مشاور کا ذیلی نگراں بنا دیا، اور ان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جسے چاہا جلوہ دکھا دیا، اسے جام عشق پلا دیا، جسے چاہا نیک بنا دیا، یہ میرے حبیب کی بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعتکاف کی برکت سے سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ کلیان مہاراشٹر الہند، اس کی ممبر مسجد میں عاشق رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان المبارک 205 عیسوی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک نو مسلم نے، جو کچھ عرصے قبل ایک مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں مسلمان ہوتے، اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ سنت و برے بیانات کے سڑے اجتماعات اور سنت و برے حلقوں نے ان پر خوب مدنی رنگ چڑھایا۔ اعتکاف کی برکت سے دین کی تبلیغ کے عظیم جذبے کا روشن چراغ ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ چونکہ ان کے گھر کے دیگر افراد ابھی تک کفر کے اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے، لہذا اعتکاف سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے اپنے گھر والوں پر کوشش شروع کر دی، دعوت اسلامی کے مبلغین کو اپنے گھر بلوا کر دعوت اسلام پیش کروائی۔ الحمدللہ والدین، 2 بہنوں اور 1 بھائی پر مشتمل سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ ولولہ دین کی تبلیغ کا پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، فضل رب سے زمانے پہ چھا جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں پکا دنیا دار تھا۔ سکر شہر سندھ پاکستان کے اسلام بھائی پر دنیا کا دھن کمانے ہی کی دھن سوار رہتی تھی۔ عملی دنیا سے کوسوں دور گناہوں کی اندھیری وادی میں بھٹک رہے تھے۔ الحمدللہ بعد عاشق رسول کی ان پر شفقت بری نظر پڑ گئی۔ وہ رمضان المبارک میں بار بار ان کے پاس تشریف لے جاتے، انہیں اجتماعی اعتکاف کی دعوت دیتے، مگر وہ ٹال دیا کرتے۔ ماشاءاللہ وہ عاشق رسول بہت حوصلہ بلند تھے، گویا مایوس ہونا جانتے ہی نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے مذکورہ اسلام بھائی کو ان کے حال پر چھوڑنا گوارا نہ کیا اور وقتاً فوقتاً کی دعوت دے کر اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے۔ ان کی انفرادی کوشش بالآخر رنگ لائی اور اس پکے دنیا دار کا دل بھی پسیج ہی گیا، اور وہ آخری عشرہ رمضان المبارک 1990 میں ان کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ اعتکاف میں ان کو محسوس ہوا کہ عاشقوں کی دنیا ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ عاشقان رسول کی صحبت نے ان پر مدنی رنگ چڑھا دیا۔ الحمدللہ وہ نمازی بن گئے، داڑھی رکھ لی اور امام شریف کا تاج سجا لیا۔ وہاں انہیں یہ مسئلہ بھی سیکھنے کو ملا کہ قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کیے پیشاب وغیرہ کرنا حرام ہے۔ سو اتفاق سے اعتکاف والی مسجد کے استنجا خانوں کا رخ غلط تھا۔ انہیں اللہ پاک کی رضا خاطر ہاتھوں ہاتھ کاریگروں کو بلوا کر اپنی جیب سے اخراجات پیش کر کے استنجا خانوں کے رخ درست کروا لیے۔ الحمدللہ اعتکاف کے بعد سے اب تک انہیں کئی بار عاشق رسول کے ہمراہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سنت برے سفر کی سعادتیں مل چکی ہیں۔ حب دنیا سے دل پاک ہو جائے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، جامع عشق محمد بھی ہاتھ آئے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیجیے۔ راولپنڈی پنجاب پاکستان کے اسلام بھائی جب 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اپنے محلے کی بیار مسجد میں رمضان المبارک 2000 عیسوی 1421 ہجری 2000 عیسوی کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ وہاں 14-15 افراد معتکف تھے۔ غالباً 28 رمضان المبارک کو بعد نماز ظہر ان کے بچپن کے کلاس فیلو جو بیچارے شرافت سے ان کی اشاعت کا نشانہ بنا کرتے تھے تشریف لائے۔ انہیں اپنے سر پر امامت شریف سجایا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد انہیں معتکفین پر انفرادی کوشش کرتے پوچھا، آپ میں سے میرے برائے مہربانی کوئی نماز عید کا طریقہ سنا دے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس پر انہوں نے کہا، اچھا چلیے نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیجیے۔ یہ بھی ان میں سے کوئی بھی نہ بتا سکا۔ پھر مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں نماز کی مشق پریکٹیکل کروائی۔ اس سے ان کی بہت ساری غلطیاں ان کے سامنے۔ اس کے بعد نہایت احسن انداز میں مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں نماز عید اور نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا، جس سے ان کا دل بہت خوش ہوا۔ اسلام بھائی کا کہنا ہے کہ سچ پوچھو تو ہماری حاصل اعتکاف یہی تھا کہ ہمیں مبلغ دعوت اسلامی کی برکت سے مختلف نمازوں کے اہم احکامات سیکھنا نصیب ہوئے۔ عید کی نماز میں انہیں مسجد کی چھت پر جگہ ملی
جب امام صاحب نے دوسری تکبیر کی تو اس اسلام بھائی کے علاوہ تقریباً سبھی رکوع میں چلے گئے، حالانکہ یہ رکوع کا موقع ہی نہیں تھا بلکہ اس میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لٹکانے تھے۔ خیر ورنہ وہ بھی عوام کے ساتھ رکوع ہی میں ہوتے، مگر ملک دعوت اسلامی نے اعتکاف نماز عید کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ اس موقع پر ان کا دل چوٹ کھا گیا اور دعوت اسلامی کی اہمیت ان پر خوب واضح ہو گئی۔ انہوں نے اس ملک دعوت اسلامی سے عید کی ملاقات پر عرض کیا، مجھے بھی اپنا جیسا بنا لیجیے۔ اس پر ملک دعوت اسلامی کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ الحمدللہ ملک دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکت سے وہ بالآخر آج کا رسول کی دینی تاریخ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر شعبہ تعلیم کے اعلیٰ کے ذمہ دار بھی بنے۔ ہاں جنازہ و عید اس کو سیکھیں مزید، آئیں مسجد چلیں، کیجئے اعتکاف، خوب نیکی کا جذبہ ملے گا جناب، آپ ہمت کریں، کیجئے اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب بات کراچی کے اسلام بھائی نے رمضان مبارک غالباً 1425 ہجری 2004 عیسوی کے آخری عشرے میں عاشقان رسول کے دین تاریخ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیض دارالمدینہ میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کی سعادت حاصل کی اور برائی سے توبہ کی۔ انہیں سنت کے مطابق کھانا تک نہیں آتا تھا۔ اعتکاف میں دیگر سنتوں کے علاوہ کھانے پینے سنتیں بھی سکھائی گئی۔ بالخصوص ایک بلیغ کو سادگی کے ساتھ سنت مطابق کھانا تناول کرتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور انہوں نے بھی سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت اپنا لی۔ یوں وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ سنتی کھانا کھانے کی تم جان لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مان لو بات اب تو میری مان لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عاشقان رسول کی شفتوں نے لاج رکھ لی۔ اندور شہر MP ہند کے فیشن میں نوجوان آوارہ ماڈرن دوستوں کی صحبت میں رہ کر گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ رمضان مبارک 1425 ہجری 2004 عیسوی کے آخری عشرے میں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ عاشقان رسول کی شفتوں نے لاج رکھ لی، گناہوں سے توبہ کی سعادت مل گئی، چہرے پر داڑھی جگمگانے اور سر پر امامہ شریف کی بہاریں مسکرانے لگی، سنتوں کی ہمت کا خوب جذبہ ملا، حتیٰ کہ مبلغ بن گئے۔ یہ لکھتے وقت علاقے مشاورت کے نگران کی حیثیت سنتوں کی برکتیں لوٹ اور لٹا رہے ہیں۔ لینی خیرات تم رحمتوں کی چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، لوٹنے برکتیں سنتوں کی چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ غیر اسلامی نظریات رکھنے والوں کی توبہ۔ یوں تو سکر سندھ کے قریبی شہر جیکب آباد میں عاشقان رسول کی دینی تاریخ دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا تھا، مگر ان دنوں دینی کام وہاں بہت کم تھا۔ رمضان مبارک 1410 ہجری 1990 میں جیکب آباد کے اندر خوب انفرادی کوشش کر کے سکر کے ذمہ دار اسلام بھائی نے وہاں کے اسلام بھائی کو اجتماعی اعتکاف کے لیے سکر آنے کی دعوت دی، جس کی برکت سے جیکب آباد کے کثیر اسلام بھائی نے منورہ مسجد اسٹیشن روڈ سکر میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ قبل ازیں جیکب آباد میں کوئی اسلام بھائی فیضان سنت کا درس دینے والا بھی نہ تھا۔ الحمدللہ اس اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے 17 اسلامی معلم و بلیغ بنے، چہروں کو داڑھی شریف سے اور سروں کو سبز امامہ شریف سے سجایا، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ذمہ دار بنے۔ بعض ایسے لوگ بھی کسی طرح سے کھینچ کر آ گئے تھے جو غیر مسلم کچھ غیر اسلامی نظریات کو درست مانتے تھے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے کفریہ نظریات سے توبہ کی، کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہوئے اور بقیہ زندگی عاشقان رسول کی دینی تاریخ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں گزارنے کی نیت کی۔ الحمدللہ اس وقت اس شہر کے اسلام میں جو کہ رمضان مبارک 1410 ہجری میں اجتماعی اعتکاف برکتوں سے مالا مال ہوئے تھے، وہ اور لادینیت سے توبہ کرنے والا بہترین ولی بن چکے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے اجتماعات میں بھی سنتوں پر بیانات فرماتے ہیں اور مختلف صوبائی مجالس کے اہم ذمہ دار بن کر اپنی ساری دنیا کے لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی چلے آؤ تم دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خالی دامن مرادوں سے بھر جاؤ تم دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب گردن تو کٹ سکتی ہے مگر کورنگی نمبر 6 کراچی کے ایک اسلام بھائی نے انفرادی کوشش کر کے اپنے بے نمازی و کلین 26 سالہ چھوٹے بھائی کو عاشقان رسول کی دینی تاریخ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آخری عشرہ رمضان مبارک 1421 ہجری 2000 عیسوی کے اجتماعی اعتکاف میں بٹھا دیا۔ بے نمازی اور سنتوں سے کوسوں دور رہنے والے ان کے بھائی پر اعتکاف میں عاشقان رسول کی صحبت بابرکت سے وہ مدنی رنگ چڑھا کہ الحمدللہ وہ 5 وقتہ نمازی بن گئے اور داڑھی مبارک سجا لی اور ان کا یہاں تک مدنی سے بن گیا کہ اب گردن تو کٹ سکتی ہے مگر داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ سبحان اللہ۔ میٹھا کا الفت کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، داڑھی رکھنے کے سنت کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مرگی کا مرض دور ہو گیا۔ بمبئی کی تحصیل کرلا الہند میں عاشقان رسول کے دین تاریخ دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک اسلامی بھائی بھی معتکف ہو گئے جن کو ہر دوسرے دن مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔
دورہ پڑتا تھا الحمدللہ اعتکاف کے دوران انہیں ایک بار بھی دورہ نہ پڑے، بلکہ الحمدللہ تعدم تحریر آج تک وہ پھر انہیں مرگی کی تکلیف نہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ ہر کام ہوگا بھلا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دور ہوگی بفضل خدا ہر بلا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے محترم اسلام بھائی، دیکھا آپ نے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکت سے الحمدللہ آفتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ الحمدللہ مرگی کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا کہ اس کو مسجد میں دورہ ہی نہ پڑا، یقیناً یہ اس پر اللہ پاک کا خصوصی کرم ہو گیا۔ تاہم یہ مسئلہ ذہن رکھیے کہ مرگی کے ایسے مریض اور آصف زدہ جو اچھل کود کرتے چیختے چلاتے ہوں، یا ایسے مریض جن کا بے ہوشی میں پیشاب وغیرہ نکل جاتا ہو، نیز ایسے تمام افراد جن سے لوگوں کو گھن آتی، ایذا پہنچتی ہو، ان کا اعتکاف کرنا تو دور رہا، ایسی حالت میں با جماعت نماز کے لیے بھی مسجد کے اندر آنا جائز نہیں۔ میں کلین شیف تھا۔ نصیر آباد سندھ کے اسلام بھائی کلین شیف تھے، زندگی کے دن غفلتوں میں بسر ہو رہے تھے۔ اسلامی بھائیوں کی ترغیب اور خوف انفرادی کوشش کے نتیجے میں انہوں نے رمضان المبارک 1425 ہجری 2004 عیسوی میں عاشقان رسول کے دینی تعلیم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ اعتکاف میں ان کا دل چوٹ کھا گیا، سابقہ معاصی یعنی نافرمانیوں پر پشیمان شرمندہ ہو کر بہت روئے اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کر لیا۔ امام شریف کا تاج سر پر سجا لیا، داڑھی مبارک رکھا، اپنے چہرے کو مدنی رنگ چڑھایا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تنظیمی ڈویژن نصیر آباد کے تحصیل مشاور کے نگران میں بنے۔ سیکھنے کو ملیں گی تمہیں سنتیں، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف، لوٹ لو آ کر اللہ کی رحمتیں، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میری فلمی گیت گنگنانے کی عادت ہے۔ ڈریگ روڈ کراچی کے تقریباً 25 سال اسلام بھائی نے عاشقان رسول کی دینی تعلیم دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کے ہمراہ آخری اشار رمضان المبارک کے اعتکاف کی ساتھ حاصل کی۔ انہیں اعتکاف کی بہت سی برکتیں حاصل ہوئی، من جملہ راہ چلتے ہوئے بظاہر لوگوں کی طرح فلمی گیت گانے کی جو عادت تھی وہ نکل گئی، اور الحمدللہ اس کی جگہ ناصری گنگنانے کی عادت پڑ گئی۔ نیز زبان کو قفل مدینہ لگانے یعنی بری تو بری غیر ضروری باتوں سے بچنے کا ذہن بنا، اور ان کا ایسا ذہن بن گیا کہ جو ہی منہ سے فضول بات سرزد ہوتی بطور کفارہ جٹ زبان پر درود شریف جاری ہو جاتا۔ سبحان اللہ، گیت گانے کی عادت نکل جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف، بے جا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بمبئی بائکلا ہند میں عاشقان رسول کے دینی تعلیم دعوت اسلامی کی مطلب سے آخری اشار رمضان المبارک 1419 ہجری 1998 عیسوی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک ماڈرن نوجوان ہے جو کہ الیکٹرانک انجینئر ہیں، شرکت کی۔ 10 دن تک عاشقان رسول کی صحبت کا خوب فیض اٹھایا، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی نشانی داڑھی مبارک کا نور چہرے پر چھایا، سبز امام شریف کا تاج سجایا، اعتکاف کی برکتوں سے ان کو سنتوں کا عظیم بلیغ بنایا۔ الحمدللہ دین کی ہمتوں میں ترقی کرتے کرتے تعدم تحریر ہند مکی کابینہ کے رکن کی حیثیت سے سنتوں کی بہار لوٹانے میں کوشاں ہیں۔ ساری فیشن کی مستی اتر جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف، زندگی سنتوں سے نکھر جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں نشہ کیسے چھوڑا؟ حیدرآباد سندھ پاکستان کے اسلام بھائی بے نمازی اور نشے کے عادی تھے، گھر والوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ خوش قسمتی سے عاشقان رسول کی دینی تعلیم دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنتوں پر اجتماع صحرا مدینہ ملتان 1426 ہجری 2005 عیسوی میں حاضر سعادت حاصل ہو گئی۔ وہی اعتکاف کی نیت کی اور وقت آنے پر کراچی پہنچ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر آخری عشرہ رمضان المبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی میں معتکف ہو گئے۔ 3 دن کے اجتماع ملتان شریف میں آ کر گرچہ آخرت کی بہتری کے متعلق کافی ذہن بنا تھا، مگر اجتماعی اعتکاف کی تو کیا بات ہے، بس ان کے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے گناہوں سے پکی توبہ کی، داڑھی مبارک بڑھانی شروع کر دی، ہاتھوں ہاتھ سبز امام مشیب سجا لیا۔ اعتکاف کے بعد جب حیدرآباد پہنچے تو داڑھی اور امام مشیب دیکھ کر گھر والے پڑوسی وغیرہ سب حیرت زدہ ہو گئے۔ الحمدللہ ان کی نشے کی عادت بھی بالکل چھوٹ گئی، اپنی بساط پر دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کے فضل سے ان کی بیٹی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں شریعت کورس میں داخلہ لے لیا، جبکہ 2 بچوں نے مدرسۃ المدینہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، گھر مدینے کا غم چشم نم چاہیے، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف، مدنی آقا کی نظر کرم چاہیے، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ اعتکاف کیا تھا؟ دیر اللہ یار بلوچستان پاکستان کے اسلامی بھائی گناہوں بھری زندگی میں بدمست رہتے ہوئے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ ان کے شہر میں عاشقان رسول کے دینی تاریخ دعوت اسلامی کا دینی کام شروع ہوا، اور پہلی بار دعوت اسلامی کی طرف سے 1416 ہجری 1995 عیسوی شب برات کا سنتوں پر اجتماع ہوا۔ الحمدللہ انہوں نے اس میں شرکت کی۔ اجتماع میں عاشقان رسول کے داڑھی اور امام والے نورانی چہروں اور ان کی محبت بھری ملاقاتوں نے انہیں دعوت اسلامی سے متاثر تو کیا، مگر وہ دور ہی دور رہے، ہفتہ وار اجتماع میں بھی کبھی شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ رمضان المبارک 1416 ہجری 1995 عیسوی کی 27ویں شب آ پہنچی۔ انہوں نے اجتماع والی مسجد میں ہونے والی اجتماعی دعا میں حاضری دی۔ اختتام پر اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی اور کسی نے بتایا یہاں کچھ اسلام بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ نیا تھا۔
اس لیے انہوں نے تجسس کے ساتھ پوچھا یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اسلام بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ انہیں اعتکاف کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اعتکاف کی بعض مدنی بہاریں بیان کی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کیے جانے والے اعتکاف کے احوال سن کر انہوں نے دل میں پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ الکریم آئندہ سال اعتکاف میں ضرور بیٹھوں گا۔ چنانچہ دن گزرتے گئے، جب رمضان المبارک 1417 ہجری 1996 کی آمد ہوئی 1996 عیسوی کی آمد ہوئی تو آخری عشرے میں عاشقان رسول کے ساتھ وہ بھی معتکف ہو گئے۔ 10 شبانہ روز عاشقان رسول کی صحبت میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا، جہاں پہنچے وہاں پہنچے، جو دیکھا دل کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف میں کسی نے درس نظامی کا ذہن دیا، ان کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ کراچی آ کر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ دورہ حدیث شریف کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 1425 ہجری 2004 عیسوی ان کی دستار بندی کی گئی اور ان کو دعوت اسلامی کے ایک جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں تدریس کی خدمت انجام دینے کی سعادت ملی۔ پیارے پیارے محترم اسلام بھائی، دیکھا آپ نے یہ کیسا لڑکا جس کو کل تک یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، وہ آج عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکت سے درس نظامی سے مشرف ہو کر مدرس بن کر دوسروں کو علم دین کے فیضان سے مالا مال کرنے والا بن گیا۔ سنتیں سیکھ لو، رحمتیں لوٹ لو، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف، دین کے علم کی برکتیں لوٹ لو، دینی ماحول میں کر لو تمہیں اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ چوریاں بھی کر لیا کرتے تھے۔ کراچی کے اسلام بھائی دعوت اسلامی کے مشکبات دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے معاذ اللہ نبازوں میں سستی، ویڈیو گیمز کا شوق، ٹی وی پر روزانہ الٹے سیدھے پروگرام دیکھنا، جھوٹ کی عادت، یہاں تک چوریاں بھی کر لیا کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے آخری عشرہ رمضان المبارک 1421 ہجری 2000 عیسوی میں جامع مسجد آمینہ شکیل گارڈن اوکھائی کمپلیکس کراچی میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ انہیں اجتماعی اعتکاف کی سعادت مل گئی۔ انہوں نے آمینہ مسجد کی دوسری منزل پر دعوت اسلامی قائم کردہ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں شرکت کرتے رہے۔ الحمدللہ ان کی کوششوں سے ان کے گھر میں بھی دینی ماحول بن گیا اور وہ گھر کے اندر مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنت بڑے بیانات کی قسطیں چلایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر لینے کے بعد جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنا شروع کر دیا اور مدرسۃ المدینہ میں تدریس کی بھی ترکیب رکھی اور اپنے ذیلی مشاغل کے محتاط رہ کر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دمیں مچانے کی بھی کوششیں فرمانے لگے۔ تم گناہوں سے اپنے جو بیزار ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم بے فضل خدا لطف سرکار ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمانے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔